انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین کو ختم کرنے کے لیے خطرناک اتحاد سامنے آ گیا۔ خطے میں ہلچل مچ گئی۔ جاپان نے چین کے خلاف اعلان جنگ کر کے مودی کی امیدوں کو دوبارہ جگا دیا۔ بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا نے چین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چین نے بھی اپنے دفاع کے لیے قریبی دوستوں سے رابطہ کر لیا۔ روس، ترکی اور پاکستان نے چین کے خلاف نئے بنائے جانے والے شیطانی اتحاد کے خلاف دبنگ اعلان کر کے دشمنوں کی دوڑیں لگوا دیں۔ امریکہ کے اشاروں پر آسٹریلیا اور جاپان ناچنے لگے۔ خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نیپال کے وزیر اعظم نے تازہ انکشافات کر کے مودی سرکار پر بجلیاں گرا دیں۔ بھارت نیپال کے خلاف کیوں ہو گیا؟ دونوں ممالک کے درمیان نیا محاذ گرم ہونے کی اہم وجہ سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین اکرام، بھارت نے چین کے خلاف امریکہ کے علاوہ ایشیا کے اہم ترین اور مضبوط ممالک کو بھی شامل کر لیا۔ سرحدی تنازع میں جاپان نے بھارت کا کھل کر ساتھ دینے کا اعلان کر کے نئی لڑائی کا آغاز کر دیا۔ بحری محاذ پر امریکہ، جاپان اور بھارت نے چین کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ خونی جنگ کا خدشہ بڑھنے لگا۔ چین نے بھی بھارت جیسے ازلی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی تیاری کر لی کہ دشمنوں کی صفوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ روس، ترکی اور پاکستان چین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے۔ خطے میں بننے والی نئی صف بندیوں نے مودی کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ چین کی جنگی تیاریوں نے بھارت اور اس کے سب سے مضبوط اتحادی امریکہ پر خوف طاری کر دیا۔ چین کے خطرناک ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے دوست ممالک سے مدد کی بھیک مانگ لی۔ چین کو اس مشکل گھڑی سے نکالنے کے لیے پاکستان بھی میدان میں آ گیا۔ شاندار اعلان کر کے دشمنوں پر سکتہ طاری کر دیا۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے اس بار بھی چین کی حمایت کر کے اس سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ مودی اپنی ہٹ درمی سے ابھی تک باز نہ آیا۔ لداخ میں خفیہ کارروائیوں کا انکشاف ہو گیا۔ شاطر مودی نے چین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے خطرناک چال چل دی۔ لداخ تنازع پر چین نے مکمل طور پر بھارت اور مودی کو دبوچ لیا۔ چین کے جدید اور خطرناک ہتھیار دیکھ کر مودی کے پسینے چھوٹ گئے۔ چین اور بھارت کے درمیان شروع ہونے والی لڑائی لداخ سے نکل کر دوسری سرحدوں تک جا پہنچی۔ چین کے خلاف امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے اتحاد نے روس کو نئی مشکل میں ڈال دیا۔ روس چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کروانے میں ناکام ہو گیا۔ ناظرین اکرام، چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران جاپان نے بھارت، آسٹریلیا اور آسیان ممالک کے ساتھ باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کر کے چین کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی۔ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور آسٹریلیا کے ساتھ جاپان بھی اب بھارت کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ گیا ہے۔ جاپان خطے میں واحد ملک ہے جس کے پاس چین پر نظر رکھنے کے لیے ایک طاقتور بحریہ موجود ہے۔ جاپانی بحریہ کے پاس ایسے طاقتور کروز ہیں جو کسی بھی بیلسٹک میزائل کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جاپان کے پاس 2 بڑے ہیلی کاپٹرز بردار بحری جنگی جہاز ہیں جن کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے فائٹر جیٹ اور طیاروں کو کیری کر سکیں جو عمودی طور پر ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ جاپان ایشیا میں دیگر ممالک کے ساتھ اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ چین سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایسی کوئی حکمت عملی نہیں رکھتے کہ چین کے ساتھ دوڑ شروع کر دی جائے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں جو جاپان کی طرح چین کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیگر ممالک کے کوسٹ گارڈز کی مدد کرنے سے بھی ان ملکوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ چین کے خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین اکرام، دلچسپ امر یہ ہے کہ امریکہ جس نے 70 سال پہلے جاپان کو اپنی فوج اور ہتھیار نہ رکھنے کا پابند بنایا تھا، وہی اب نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے تحت فوجی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے جاپانی ارادوں کی تائید کر رہا ہے۔ یہ دراصل امریکہ کی اس حکمت عملی کا نتیجہ ہے جس کے تحت وہ ایک طرف ایشیائی ممالک کو فوجی لحاظ سے مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ چین کے خلاف اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی سکت پیدا کر سکیں، اور دوسری طرف خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو بھی توسیع دینا چاہتا ہے۔ خیال رہے کہ جاپان کی افواج حال ہی میں عراق اور افغانستان کی جنگ میں بھی امریکہ کی مدد کر چکی ہے، جہاں بحرین میں انہوں نے اپنے بحری ٹینکرز تعینات کیے تھے جن کے ذریعے امریکی بحری جہازوں کو ایندھن کی سپلائی کی جاتی تھی۔ جاپان کے وزیر اعظم نے نہ صرف اپنے ملک کی فوجی طاقت بڑھا دی بلکہ سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے ایسے ممالک جن میں چین سیر فہرست ہے کے خلاف کھل کر بات کر رہے ہیں جن کو وہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم کے بقول جاپان کی معاشی ترقی اور فوجی قوت ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جاپان کی حفاظت نہ کر سکے تو معاشی ترقی بھی قائم نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپان کے خوبصورت سمندر اور اس کے علاقے خطرے میں ہیں اور معاشی زوال کے ان دنوں میں جاپان کی نوجوان نسل مستقبل کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہے۔ ناظرین اکرام، چین اور جاپان کے درمیان حالیہ دنوں میں علاقائی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دراصل ایسٹ چائنا میں ایسے بہت سے جزائر ہیں جن میں جاپان کی عملداری ہے۔
لیکن چین ان جزائر کو تاریخی طور پر اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ امریکہ، بھارت اور آسٹریلیا کے ساتھ علاقائی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی کوشش میں جاپان کی وزارت دفاع نے ایک نئی ٹیم تشکیل دینے کا اعادہ کیا ہے، جو ہند بحر الکاہل کے امور کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس تبدیلی پر عمل درآمد اگلے ماہ تک متوقع ہے، جس کے تحت وزارت دفاع اپنی پالیسی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کے لیے اپنے عملے کو 2 گنا کر دے گی۔ ناظرین اکرام، بھارت اور نیپال کے درمیان ایک بار پھر سے محاذ گرم ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف دبنگ اعلانات کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ نیپالی وزیر اعظم کا تازہ بیان دونوں پڑوسی ملکوں کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی خلیج کا ایک اور ثبوت ہے۔ کے پی اولی کا کہنا ہے کہ نیپالی پارلیمنٹ میں انہیں اکثریت حاصل ہے اور انہیں اقتدار سے ہٹانے کی بھارت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ کے پی اولی نے اتوار کے روز ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اس وقت جو دانشورانہ تبادلہ خیال ہو رہے ہیں اور نئی دلی سے میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں، نیز کھٹمنڈو میں واقع بھارتی سفارت خانے کی سرگرمی اور الگ الگ ہوٹلوں میں ہونے والی میٹنگ سے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کس طرح سے لوگ سرگرم ہو کر مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کے پی اولی کے بیان پر بھارت نے فی الحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ بھارت کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ نیپال اس کا قیمتی پڑوسی اور دوست ہے، اور بھارت نے اس امر کو یقینی بنایا کہ عالمی وبا کے بحران میں بھی نیپال کو تمام ضروری اشیاء کی سپلائی متاثر نہ ہونے پائے۔ ناظرین اکرام، نیپالی وزیر اعظم اولی نے بھارت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیپال کے وزیر اعظم کو 15 دن میں ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر مجھے اس مرتبہ ہٹایا گیا تو پھر کوئی بھی نیپال کے حق میں بولنے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنے پر اسے فوراً برطرف کر دیا جائے گا۔ میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری پارٹی، ہماری پارلیمانی پارٹی اس طرح کے جال میں نہیں پھنسے گی۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے۔ نیپالی وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ جب سے انہوں نے نیپال کا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا ہے، جس میں بھارت کے اتراکھنڈ ریاست کے کچھ علاقوں کو نیپال کا علاقہ دکھایا گیا ہے، اس کے بعد سے ہی ان کو برطرف کرنے کی سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ کے پی اولی کا کہنا تھا کہ نیپال کی قوم پرستی اتنی کمزور نہیں ہے، ہم نے اپنا نقشہ تبدیل کیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیپال کا نیا نقشہ منظور کرانا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے ملک کے وزیر اعظم کو برطرف کرنے کے بارے میں نیپال کا کوئی شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین اکرام، اگست 2016 میں بھی اولی کے اقتدار سے معزولی کے لیے بھارت پر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں۔ اس وقت وہ پہلی مدت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اور صرف 9 ماہ تک ہی اس عہدے پر برقرار رہ سکے تھے۔ اولی کی معزولی کو چین کے لیے زبردست دھچکا قرار دیا گیا تھا، کیونکہ بیجنگ نے بھارت پر نیپال کے اقتصادی انحصار کو کم کرنے کی خاطر کمیونسٹ رہنما اولی کی مدد کرنے کے لیے تجارت اور توانائی کے شعبے میں کئی معاہدے کیے تھے۔ نیپالی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے چین کے ساتھ ٹرانزٹ معاہدے پر دستخط کیے تو مجھے برطرف کر دیا گیا۔ نیپالی عوام کی اکثریت 2015-16 کی اقتصادی پابندی کے لیے اب بھی بھارت کو قصوروار گردانتے ہیں۔ نیپال میں نیا عین منظور ہونے کے بعد بھارت نژاد مدیشیوں کی طرف سے مظاہروں اور اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے نیپالی عوام کو مہینوں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ناظرین اکرام، نیپال نے گزشتہ دنوں اس وقت بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا جب ملک کا نیا سیاسی نقشہ جاری ہونے پر بھارتی آرمی چیف نے چین کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ نیپال کس ملک کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کے پی اولی کو ملک میں کئی محاذوں پر مخالفت کا سامنا ہے۔ عالمی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے بھی ان پر نکتہ چینی ہو رہی ہے اور انہوں نے اس کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے قوم پرستی کا کارڈ کھیلا، جس کا جواب ان کی مخالف سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ نیپال کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ کے پی اولی کو کسی ایک عہدے پر فائز رہنا چاہیے، یا تو وہ پارٹی کے سربراہ رہیں یا پھر وزیر اعظم۔ سیاسی تجزیہ نگار سنجے کپور نے کہا ہے کہ نیپال نے حالیہ عرصے میں کئی اقدامات کیے ہیں۔ ان میں ملک کا نیا سیاسی نقشہ منظور کرنا، شہریت قانون میں ترمیم کرنا، جس کی وجہ سے بھارتی خواتین کو نیپالی مردوں سے شادی کرنے کے بعد اب 7 برس کے بعد شہریت مل سکے گی، اور بھارتی صوبے بہار کے چمپارن میں ایک ڈیم کے مرمتی کام کی اجازت دینے سے انکار کرنا۔ ان سب کے ذریعے نیپال بظاہر اب اپنی ایک الگ شناخت قائم کرنے پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت کو پیغام دے رہا ہے کہ نیپال کی حیثیت کو نظر انداز نہ کرے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔